اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے، پہلے سجدے پہ روز غزل پہ درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھر زیارت خانہ بنا ہوا ہے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ ہو وہ شہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پہ آنے والا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھیں اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھیں۔ پھر ایک دم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب میں غست کراؤ اور ان کو سمندروں کی سیر کراؤ تاکہ کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی صفت معلوم ہو جائے اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جنوں، انس، ملائکہ اور پرندوں اور چرندوں کے سامنے پیش کرو اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی طاقت، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ کی عصمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد و تقوی عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزین کر دو۔ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑے سے لپٹے ہوئے ہیں اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے اور کوئی منادی اعلان کر رہا ہے کہ واہ کیا خوب، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ اقتدار و غلبہ اطاعت میں نہ ہوں۔ میں نے چہرہ انور کو دیکھا تو 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی اور پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز جمرد کا تست، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے پہ لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحے کے بعد مجھے سپرد کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرایوں کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی نبوت رسالت کا اعلان بھی نہیں ہوا ہے اور اس بار یہ عالم ہے تو اس بار کیا عالم ہوگا۔
میرے آقا کی شان ملاحظہ فرمائیے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، نبی پاک کی ولادت کے چرچے عورتیں کر رہی ہیں، ان کا بیان سنیے۔ وہ بیان کر رہی تھی کہ ہم مکان کے صحن پر ہی تھی، مکان کے صحن میں ہم نے دیکھا کہ آسمان سے چاند اور تارے جھکے چلے آ رہے ہیں، ایسا لگتا تھا کہ مکان کے صحن میں چاند اور تارے گر پڑیں گے، اس طرح سے جھکے چلے آ رہے تھے۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد و دین و ملت آپ کی ولادت کے متعلق اس طرح ارشاد فرماتے ہیں: صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ سویرے سویرے مکہ کی سرزمین پر نور کی خیرات بٹ رہی ہے، مکہ کی سرزمین پر سب سے سویرے سویرے نور لٹایا جا رہا ہے، آقا کریم کا نور کا صدقہ اس طرح سے لوٹا جا رہا ہے، اتار کے ان کے رخ کا صدقہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، چاند اور سورج اتر اتر کر سبھی کی خیرات بانٹتے تھے۔ آپ کے نور کا صدقہ کس نے نہ لیا؟ چاند نے، سورج نے، ساری دنیا، آسمان نے، سبھی نے میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ لیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی گود میں لیے نہار رہی تھی، تمام عورتیں زیارت کے لیے آ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں: اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، تمہاری گود میں جو بچہ آیا ہے یہ تو ختنہ شدہ ہے، اس کی ختنہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے آقا کے نور کی زیارت عورتیں کر رہی ہیں، مکہ کے ہر گھر گھر میں سرکار کی ولادت کی خیر خبر پھیل گئی ہے، سارے مرد اور عورتیں آ رہے ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر زیارت گاہ بنا ہوا ہے، سبھی دیکھ کر یہی کہہ رہے ہیں کہ کتنا عظیم الشان بچہ ہے، کسی سرزمین پر، کسی خاندان پر آج تک پیدا نہیں ہوا۔ میرے آقا کے حسن کا تذکرہ ہو رہا ہے، ولادت کے وقت جو باتیں ظاہر ہوئی ہیں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو بیت المقدس میں ایک یہودی عالم جو گھر گھر میں جا کر پوچھ رہا تھا کہ بتاؤ کیا آج آپ کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ کیا آپ کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ ایک گھر گیا، وہ دو گھر گیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کے تمام گھروں میں اس نے پوچھا اور کہنے لگا بتاؤ تو صحیح کیا آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگ حیرانی سے اس سے پوچھنے لگے کہ بچے تو ہر دن پیدا ہوتے ہیں، کبھی کسی کے گھر کبھی کسی کے گھر، پہلے تو تم نے اس طرح کبھی نہیں پوچھا اور ہم نے تمہیں نہیں دیکھا، آج کیا معاملہ ہے جو اس طرح تم پوچھ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنی کتاب توریت میں پڑھا ہے کہ جب کسی نبی کی ولادت ہوتی ہے تو آسمان پر ایک خاص قسم کی تارا نکلتا ہے جو صرف اور صرف کسی نبی کی ولادت پر نکلتا ہے، گویا کہ رب بھی اپنے محبوب کی آمد میں روشنائی کر رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ میرا محبوب دنیا میں تشریف لا چکا ہے۔ میں اپنی کتاب توریت پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کے پاس سے جا کر لائی تھی، توریت، میں نے اس میں کچھ نشانیاں پڑھی ہیں جس میں سے ایک یہ بھی نشانی بتائی گئی ہے کہ جب کوئی نبی پیدا ہوتا ہے تو آسمان میں ایک خاص قسم کا تارا دکھائی دیتا ہے۔ لوگوں نے کہا بچے تو بہت سارے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہاں ایک خاص بچہ ہے جس کی تعریف بیت المقدس کے ہر گھر میں ہو رہی ہے، جس کے چہرے اور جس کی
خوبصورتی کی چرچا ہر گھر میں ہو رہی ہے۔ اس بچے کے جیسا خوبصورت اور پیارا کسی خاندان میں آج تک کے پیدا نہیں ہوا۔ ایسا بچہ کسی نگاہوں نے دیکھا نہیں، شاید ہی دیکھا ہو۔ ایسا بچہ کائنات میں شاید ہی پیدا ہوا ہو۔ اس یہودی نے کہا، مجھے اس بچے کے گھر کو لے چلو۔ اس یہودی کو حضرت عبد المطلب کے گھر لایا گیا۔ اس کے ساتھ کچھ لوگ گھر میں آئے اور بچے کے لایا گیا۔ اس نے حضرت عبد المطلب سے عرض کیا کہ حضرت مجھے اس بچے کی زیارت کرا دیں۔ حضرت عبد المطلب نے اس بچے کی زیارت اس یہودی عالم کو کرائی۔ جیسے ہی اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روشن چہرہ دیکھا تو وہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا، مجھے بچے کی پشت دکھائیں، مجھے بچے کی پشت دکھائیں۔ بار بار وہ اصرار کرنے لگا۔ حضرت عبد المطلب نے اس کی بار بار اصرار کرنے پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پشت دکھائی۔ جیسے ہی اس شخص نے، اس یہودی عالم نے پشت دیکھا تو بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے اسے ہوش میں لانے کی بہت کوشش کری اور جب وہ ہوش میں آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تمہارا بے ہوش ہونے کا کارن کیا تھا؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں جو نشانیاں بتائی گئی تھی وہ نبی آخر زماں کی تھی، جو ان کی پیٹھ پہ مہر نبوت ہے اور ان کی پیٹھ پر بھی مہر نبوت ہے، جسے دیکھ کر میں حیران ہو گیا اور اس نبوت کی نشانی کو دیکھ کر میں بھی مسلمان ہو گیا، اور تم سب کو گواہ رکھ کر میں یہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اے لوگو سب گواہ ہو جاؤ کہ میں بھی یہ آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک کی امی حضور نے فرمایا، ایک عورت نے آپ سے سوال کیا کہ اے آمنہ خاتون، بتاؤ تو صحیح اس وقت مکہ مکرمہ میں تیل کی بڑی قلت ہے، یہ بتاؤ تو تمہارا گھر رات بھر روشنی سے کیسے رہتی ہے، روشنی سے کیسے جگمگاتا رہتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امی حضور ارشاد فرماتی ہیں، جب سے میرے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے میں نے اپنے گھر چراغ جلایا ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نور کی وہ روشنی پھیلی ہوئی ہے، میرے آقا کی مقدس عظمت ہے، میرے آقا کی شان ملاحظہ فرمائیے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرایوں کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، پیارے رب عظیم کے ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔